السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اچھا، آج ہم سورۃ طٰہٰ پڑھ رہے ہیں، تو آیت نمبر 42 سے ہمارا سبق ہے۔ اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تانیا فی ذکر۔ اذهبا الی فرعون انہ طغی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 42 اور 43، اللہ کہتے ہیں موسیٰ تم اور تمہارا بھائی دونوں میری نشانیاں لے کر تبلیغ کے لیے جاؤ، اور دیکھو میرے ذکر کے سلسلے میں کسی قسم کی کمزوری نہ دکھانا۔ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، کیونکہ وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے، اس سے نرمی سے بات کرنا، شاید وہ نصیحت حاصل کرے یا ڈر جائے۔ ٹھیک ہے، فَقُولُوا لَهُ قَوْلًا، یعنی کہ آرام سے نرمی سے بات کرنا۔ یتذکرون میں نے ہوتا ہے نصیحت، اور یخشیٰ میں نے ہوتا ہے ڈرنا، یعنی کہ وہ نصیحت حاصل کرے اور ڈر جائے۔ ٹھیک ہے، قال ربنا اننا نخاف، پھر ان یفرطوا، یعنی کہا اے میرے پروردگار، ان یفرط علینا ان یطغی، یعنی پھر انہوں نے آگے سے کہا، ان لوگوں نے کہا اے ہمارے رب ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں وہ ہم پر کسی قسم کی زیادتی کرے، یا یہ کہ وہ اور زیادہ سرکش ہو جائے۔ ان دونوں نے کہا کہ اے ہمارے رب ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں وہ ہم پر کسی قسم کی زیادتی کرے، یا یہ کہ وہ اور زیادہ سرکشی کرنے لگے۔ اللہ نے فرمایا ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، جو کچھ تمہارے ساتھ ہوگا میں اسے سنتا رہوں گا اور دیکھتا رہوں گا۔ تو اب تم اس کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ ہم تیرے رب کے رسول ہیں، تو اپنے رب پر ایمان لا اور بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے، اور ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ دے۔ ہم تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے نشانیاں لے کر آئے، لہٰذا تو ہماری لائی ہوئی ہدایت کی پیروی کر تاکہ سلامتی حاصل کرے۔ ٹھیک ہے، اور سلامتی اسی کے لیے ہے جو ہدایت ربانی یعنی اللہ تعالیٰ کی پیروی کرے۔ یہ ہماری طرف وحی کی گئی ہے، ٹھیک ہے، کہ عذاب اسی پر نازل ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہدایت کو جھٹلائے اور اس سے منہ موڑے۔ فرعون نے کہا اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ موسیٰ نے کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، پھر اس کو ہدایت دی تاکہ وہ اپنے مقاصد کو پورا کرے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا۔ فرعون نے کہا یہ اگلے لوگوں کا حال ہے۔ موسیٰ نے کہا ان لوگوں کے انجام کا حال میرے رب کے پاس لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اور مثلا وہاں لوح محفوظ میں لکھا ہے، میرا رب غلطی نہیں کرتا اور نہ بھولتا ہے، اس کے علم میں ہر چیز محفوظ ہے۔ ہاں، یعنی یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے مابین سوال اور جواب ہو رہے ہیں۔ الذی جعل لکم الارض مہدا و
سالک لکم فیہا سبولا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا، یعنی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے آگے سے کہا کہ اللہ وہی ہے جو بادل سے پانی برساتا ہے اور اس میں سے مختلف قسم کے نباتات اگاتا ہے، اور اے لوگو ان نباتات کو خود بھی کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ، بے شک ان چیزوں میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ٹھیک ہے، اے لوگو ہم نے تم کو زمین ہی سے پیدا کیا اور زمین ہی میں تم کو لوٹا دیں گے۔ ٹھیک ہے، پھر زمین میں ہی سے تم کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو رسالت کی خوشخبری سنائی اور معجزات ادا کرنے کے بعد کہا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ جاؤ فرعون کے پاس، وہ بڑا سرکش ہے۔ تو پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کچھ دعائیں کی۔ ٹھیک ہے، تو جب یہ ساری باتیں ہو چکی تو اللہ تعالیٰ نے اپنا حکم دیا، وہ دہرایا کہ موسیٰ تم جاؤ ہماری نشانیوں کے ساتھ، اور تمہارا بھائی ہارون بھی تمہارے ساتھ جائے گا، اور کسی قسم کی کمزوری نہ دکھانا۔ ٹھیک ہے، تو اس سلسلے میں صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص نرمی سے محروم ہے وہ بلائی سے بھی محروم ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نرمی سے بات کرنا اس کے ساتھ تاکہ اس کو نصیحت کی سمجھ آئے۔ ٹھیک ہے، اور وہ ڈرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ یہ ہے ہم نے پیچھے سورہ بقرہ میں بڑی وضاحت کے ساتھ پڑھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ سارا انشاءاللہ ہم یہ فرعون کا واقعی پڑھیں گے۔ وَلَقَدْ آرَيْنَاهُ آیَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى، یعنی اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے فرعون کو سب نشانیاں دکھائیں لیکن اس نے پھر بھی جھٹلایا اور ایمان لانے سے انکار کیا۔ فرعون نے کہا اے موسیٰ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ اپنے جادو کے زور سے ہم کو ہماری زمین سے نکال دو؟ ہاں، اپنے جادو کے زور سے ہمیں ہماری زمین سے نکال دو؟ اچھا تو بتاؤ ہم بھی تمہارے مقابلے میں ایسے ہی جادوگر لائیں گے، لہٰذا تم ہمارے اور اپنے درمیان کسی ہموار میدان میں سے ایک خاص وقت پر جمع ہونے کا وعدہ پورا کرو، یعنی وعدہ کرو، پھر نہ ہم اس وعدے کے خلاف کریں گے اور نہ تم ہی اس وعدے کے خلاف کرو گے۔ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّینَةِ وَأَن یحشر النَّاسَ ضُحًى فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَیْدَهُ ثُمَّ أَتَىٰ، تو قَالَ لَهُ مُوسَىٰ وَیْلَکُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ کَذِبًا فَیُسْحِتَکُم بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ۔ ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے کہا کہ یعنی فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں بھی لوگوں کو اکٹھا کروں گا اور تم بھی اکٹھا کرنا اور مقررہ مقابلہ ہوگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے جو جمع ہوئے تھے کہا تمہاری خرابی، تم اللہ پر یعنی کہ جھوٹ باندھ رہے ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ تم کو اپنے عذاب کے ذریعے نیست و نابود کر دے، اور جس نے جھٹلایا وہ نامراد ہوا۔ یہ سن کر وہ لوگ اپنے معاملے میں جھگڑنے لگے اور چپکے سرگوشیاں کرنے لگے، کہنے لگے یہ دونوں جادوگر ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہاری زمین سے نکال باہر کریں اور تمہارے سچے مذہب کو اکھاڑ پھینکیں، لہٰذا تمام تدبیریں جمع کرو، ٹھیک ہے، اور مقابلے کے لیے آؤ، آج جو غالب ہوگا وہی کامیاب ہوگا۔ جادوگروں نے کہا اے موسیٰ یا تو تم اپنی چیزیں ڈالو ہم سے پہلے، ٹھیک ہے، تو موسیٰ نے کہا نہیں تم ہی پہلے ڈالو۔ الغرض انہوں نے اپنی جو چیزیں تھیں وہ ڈالیں تو وہ ناگہانی یعنی وہ جو جادوگر تھے انہوں نے وہ اپنا جادو دکھایا انہوں نے، تو موسیٰ علیہ السلام کو ایسا معلوم ہوا کہ ان کی رسیاں اور لاٹھیاں سانپ بن کر دوڑ رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، انہیں دیکھ کر موسیٰ نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا،
تو ہم نے کہا اے موسیٰ ڈرو نہیں، یعنی اللہ نے کہا اے موسیٰ ڈرو نہیں، بے شک تم ہی غالب رہو گے، اور اے موسیٰ جو لاٹھی تمہارے سیدھے ہاتھ میں ہے اسے ڈال دو، وہ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے ان سب کو نگل جائے گا، انہوں نے جو کچھ بنایا ہے وہ تو بس جادو کا کرتب دکھا رہے ہیں، اور جادوگر جہاں کہیں بھی جائیں گے فلاح نہیں پائیں گے۔ الغرض موسیٰ کی لاٹھی نے سانپ بن کر ان کے تمام کرتبوں کو ہڑپ کرنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر تمام جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔ فرعون نے کہا اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں کہ تم ان پر ایمان لے آؤ، بے شک یہ تم لوگوں کا بڑا استاد ہے، اس نے تم کو جادو سکھایا ہے، تو اب میں ضرور تمہاری مخالفت سمیت ان کے ہاتھ اور پیر کٹوا دوں گا اور کھجوروں کے تنوں پر تمہیں پھانسی دوں گا، پھر تمہیں معلوم ہوگا کہ ہم سے یعنی کہ غداری کرنے کا انجام کیا ہے۔ غداری کرنے کا انجام کیا ہے، بڑی سخت سزا ہے۔ تو جادوگروں نے کہا جو کھلے دلائل ہمارے پاس آگے ہیں ان پر اور جس ہستی نے ہم کو پیدا کیا ہے اس پر ہم تجھ کو ہرگز ترجیح نہیں دیں گے، جو کچھ تو کرنے والا ہے کر گزر، زیادہ سے زیادہ اس دنیا کی زندگی میں ہی یعنی کہ تو جو کر سکتا ہے وہ کرے گا، اس کے بعد تو تیرا کوئی اختیار نہیں ہے نا۔ ہم تو اپنے رب پر ایمان لے آئے ہیں تاکہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے، اور جو جادو تو نے ہم سے زبردستی کرایا اسے بھی معاف کر دے، بے شک اللہ تعالیٰ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ جو شخص اپنے رب کی طرف سے اس حالت میں پہنچا کہ وہ گنہگار ہے تو اس کے لیے جہنم ہے، وہ نہ اس میں مرے گا اور نہ ہی وہ زندہ رہے گا۔ جو شخص اس کے پاس اس حالت میں پہنچا کہ وہ مومن ہے اور اس نے دنیا میں نیک عمل کیے ہیں تو ایسے لوگوں کے بڑے درجے بلند ہیں، یعنی وہ باغوں کے نیچے رہیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ ومن یاتی ہی مومنن قد عمل صالحات فاولئک لہم الدرجات الاولی جنت عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا وذالک جزاء من تزکی۔ ٹھیک ہے، یعنی ہم تو اپنے رب پر ایمان لائے ہیں تاکہ وہ ہماری خطائیں معاف کرے، اور جو جادو تو نے ہم سے زبردستی کروایا ہے اسے بھی معاف کر دے، بے شک اللہ تعالیٰ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ جو شخص اپنے رب کے پاس اس حالت میں پہنچے کہ وہ گناہ گار ہے تو اس کے لیے جہنم ہے، اس میں نہ وہ مرے گا اور نہ ہی وہ زندہ رہے گا۔ اور جو شخص اس حالت میں اللہ کے پاس آیا کہ وہ مومن ہے، اس نے دنیا میں بھی نیک عمل کیے ہوں گے تو ایسے لوگوں کے بڑے درجے ہیں بلند ترین، یعنی وہ باغات جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بدلہ اس شخص کا ہے جو گناہوں سے پاک ہے۔ میں نے یہ 4 آیات کا ترجمہ یعنی 72 سے لے کر 76 تک دوبارہ آیات کا ترجمہ پڑھا، مجھے یہ بڑا یعنی کہ یہ آیات میری بڑی فیورٹ آیات تھی، اس لیے میں نے اس کا دوبارہ ترجمہ آپ کو پڑھ کے سنایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو بندہ گناہوں سے پاک ہے وہ جنتی ہے، اور جو بندہ گناہ گار ہو کے مر گیا وہ جہنم میں ہے، اور نہ ہی جہنم میں نہ ہی وہ زندہ ہے نہ ہی وہ مردہ ہے۔ ہم نے اس کے بارے میں پیچھے پڑھا تھا جہنم کی خوراک، اس میں وہاں کیا دیا جائے گا، پیچھے ہم پڑھ کے آئے تھے۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے وہ مسلسل فرعون کو تبلیغ کر رہے تھے، معجزے بھی دکھا رہے تھے، لیکن وہ نہیں تھا مان رہا۔ تو کبھی وہ جادوگر لے آتا تو انہیں کہتا اپنے جادو دکھاؤ، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایسے ڈر محسوس ہوا تو اللہ نے کہا ڈرو نہیں، تم اپنا وہ جو آسا تھا نا، ہم نے پیچھے پڑھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آسا دیا گیا کہ وہ نیچے پھینکیں آسا اپنا تو وہ سانپ بن جائے گا، اور جب انہیں ہاتھ میں پکڑیں گے تو وہ آسا بن جائے گا، لاٹھی نہیں تھی۔ تو جب انہوں نے ایسے مثلا ڈالا اپنا جادو دکھایا تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا آسا ڈالا تو جو جادوگر تھے وہ ایمان لے آئے، تو پھر ان کی وہ بحث و تکرار ہوئی، موسیٰ نے کہا کہ میں تمہیں پھانسی دے دوں گا اور یہ وہ
تو انہوں نے کہا ہم اللہ سے یعنی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، اور جو جادو ہے اس سے وہ گناہ ہے اس کو بھی ہم سے ہماری توبہ قبول فرما لے۔ تو وَلَقَدْ أَوحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِهِ وَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَابَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُم مِّنْ عَلِيٍّ مَّا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم موسیٰ کی طرف وہی بھیجی ہے کہ میرے بندوں کو ساتھ لے کر راتوں رات یہاں سے چلے جاؤ۔ ان کے لیے سمندر میں خشک راستہ بنا دیا گیا، پھر نہ تو تمہیں وہ فرعون کے پکڑنے کا خوف ہوگا اور نہ ہی غرق ہونے کا ڈر۔ الغرض جب یعنی موسیٰ علیہ السلام مومنوں کو لے کر وہاں سے چل دیے تو فرعون اپنا بھی لشکر لے کر نا ان کا پیچھا کرنے لگا۔ تو پھر سمندر جو تھا وہ اللہ کے حکم سے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام تو سمندر کو کراس کر گئے، تو پھر سمندر جس کو اللہ تعالیٰ نے چیرا تھا، اور وہ پھر اللہ کے حکم سے اس نے ڈھانک لیا۔ فرعون اپنی قوم کے ساتھ گمراہ ہو گیا تھا اور اس نے سیدھا راستہ اختیار نہیں کیا تھا، تو اس کو سزا کیا ملی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سمندر سے پار لگا دیا اور فرعون کو سمندر کے اندر غرق کر دیا۔ ٹھیک ہے، یعنی جادوگروں سے مقابلے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر تبلیغ کرتے رہے، تو انہوں نے فرعون کو بڑی نشانیاں دکھائی لیکن وہ نہیں مانا، یعنی تمام نشانیوں کو دیکھ کر بھی فرعون جو تھا وہ ایمان نہیں لایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس ملک میں سے ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ تو جب وہ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وہی بھیجی نا کہ میرے بندوں کو ساتھ لے کر راتوں رات یہاں سے چلے جاؤ، تو سمندر میں خشک راستہ اللہ نے بنا دیا ہے، پھر نہ تو تمہیں فرعون کے پکڑنے کا خوف ہوگا نہ کوئی غرق کرنے کا خوف ہوگا۔ تو جب سمندر میں خشک راستہ بنایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل گئے، اور فرعون جو تھا وہ بھی اپنا لشکر لے کر آپ کے پیچھے آیا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے آیا۔ تو وہ جب سمندر میں داخل ہوئے تو اللہ نے سمندر کو حکم دیا کہ ان کو ڈھانک لے، مل جائے، یعنی آپس میں، پھر سمندر آپس میں مل گیا، وہ سمندر میں غرق ہو گئے، سمندر کی لہروں نے ان کو ڈبو دیا۔ ٹھیک ہے، بات یہ ہے ان آیات کا ترجمہ پڑھنا اور سمجھنا اور سننا۔ آج میری کچھ طبیعت بھی صحیح نہیں تھی، گلا بھی خراب تھا، یہ موسم کی شاید چینجنگ کی وجہ سے، لیکن آپ یقین کریں میرا دل کرتا ہے میں پڑھی جاؤں، دیکھوں آگے اللہ نے کیا کہا ہے، میرے رب نے آگے مجھے کیا حکم دیا ہے۔ ہر آنے والی نئی آیت میں کچھ نیا سبق ہوتا ہے، پیچھے والی آیات پڑھیں تو اس سے زیادہ مزہ آتا ہے، آگے والی پڑھیں تو اور زیادہ سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہدایت قبول کریں، احکام الہی سے کبھی بھی سرتابی نہ کریں۔ جو احکام الہی کو نہیں مانتے ان کے لیے بربادی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمیشہ مصیبت میں، پریشانی میں، دکھ میں، سکھ میں اللہ کو یاد کریں۔ ٹھیک ہے، جب کوئی بھی کام ہو ہم اللہ کو یاد کریں، اللہ کو۔ ٹھیک ہے، یا بنی اسرائیل قد انجیناکم، اے بنی اسرائیل ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی، تم سے ملاقات کے لیے کوہ طور کی دائنی جانب کا وعدہ کیا، اور تم پر من اور سلوہ ونزلنا علیکم المن والسلوہ کولوا من طیبات ما رزقناکم، یعنی تمہارے لیے پھر آسمان سے من اور سلوہ اتارا، پھر ہم نے تم سے کہا جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو دی ہیں ان میں سے کھاؤ اور پیو، اور کیا نہ کرو، حد سے نہ بڑھو۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا یعنی یہ دیکھیں
اس کا یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا لکھا ہے، ثم اہتدی، یعنی اور جو شخص توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے پھر ہدایت پر قائم بھی رہے تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ کیا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ بات یہ ہے، غلطیاں کوتاہیاں تو ہو جاتی ہیں نا، غلطیاں کوتاہیاں تو ہو جاتی ہیں نا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کر دیا تو ٹھیک ہے، تو بنی اسرائیل کو اپنے جانی دشمن سے جب نجات ملی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دے دی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان تھا، ہم نے اس کے بارے میں سورۃ بقرہ میں پڑھا تھا۔ وہاں سورۃ بقرہ میں سورۃ اعراف آیت نمبر 136-37 میں، اور سورۃ اعراف کی آیت نمبر یعنی آیت نمبر 155 اور 156 میں دیکھیے گا، اس میں سورۃ مائدہ آیت نمبر 21، 22، 23 میں، 24 میں بھی دیکھیے گا۔ یعنی یہ جو ابھی ہم نے یاد کا ترجمہ پڑھا تو یہ ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا جو واقعہ تھا ہم نے بڑی وضاحت سے پیچھے پڑھا۔ ہر وقت نیک اعمال کی کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچنے کی کوشش کریں، نیک عمل کریں بس۔ تو آج کے لیے اتنا ہی سبق کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ پاک جو ہم نے پڑھا، میرے پڑھنے میں، میرے سمجھنے میں، میرے سننے میں، میرے پڑھانے میں غلطیاں ہو گئیں، میرے مولا اور میرے مالک، یہ بندی گناہ گار بندی تم سے معافی کی طلبگار، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ میری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف کر دینا، میری جو پڑھنے پڑھانے میں، سمجھنے سمجھنے آنے میں کوئی بھی کسی بھی قسم کا منہ میں سے کوئی بات ہی غلط نکل گئی ہے، پڑھنے کے دوران زبان پھسل جاتی ہے، تو یا اللہ اگر کوئی لفظ غلط منہ سے نکل گیا تو میری پکڑ نہ کرنا، یا اللہ میں گناہ گار بندہ، مجھے معاف کر دینا، آمین۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔